سلطان العاشقین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور غریب نواز خواجہ خواجگان فخر قریشگان حضرت قبلہ سیدنا خواجہ درپاک غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگان فخر قریشگان حضرت قبلہ خواجہ ہوت محمد قریجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ فخر جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر کئی قریجہ خاندان کے بزرگان دین اولیاء کاملین کے مزارات پر انوار پر قصبہ مقدسہ کوٹ مٹھن شریف ہم حاضری کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مزارات اولیاء اور صوفیہ اعظام کی بارگاہوں میں حاضری دینا اور وہاں پر فاتحہ خوانی پڑھنا اور وہاں سے فیض لینا یہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے، عقائد حقہ سے ثابت ہے، قرآن و سنت کے بے شمار دلائل اس پر موجود ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ اولیاء کرام جن سے دنیا میں فیض حاصل کیا جاتا ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہ جیسے دنیا میں فیض دیتے ہیں ویسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تہ مزار جب چلے جاتے ہیں وہاں بھی اسی طرح فیض تقسیم کرتے ہیں، بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ دنیا میں جب ہوتے ہیں ان کا فیض قدرے کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے، چونکہ وہ من وجن خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، من وجن مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی توجہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے مخلوق اور خالق کی طرف، مخلوق اور خالق کے درمیان۔ لیکن جب وہ مزار پر انوار میں چلے جاتے ہیں اب وہ کلیتاً خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اب جو ہے ان کا فیض دنیا کی بنسبت زیادہ بٹتا اور تقسیم ہوتا ہے۔ لہذا اس نیت اور نظریے کے ساتھ ہمیں اللہ والوں کے مزار پر حاضری دینی چاہیے، اور کسی بھی صاحب مزار بزرگ کی مزار پر جب حاضری دی جائے تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پینتی کی جانب سے داخل ہوں، یعنی پاؤں والی جانب سے، اور پاؤں کی طرف سے ہوتے ہوئے دائیں جانب آ کر کھڑے ہو جائیں اس طرح کہ چہرہ صاحب مزار کی طرف ہو زائر کا، اور اس کی پشت قبلہ کی جانب ہو، اور سرہانے کی جانب سے مزار شریف میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صاحب مزار کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس لیے پینتی کی جانب سے آنا سنت ہے۔ یہ زیارت مزارات کا طریقہ کار ہے۔ پھر وہاں فاتحہ خوانی پڑھنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ کل شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ غرض یہ کہ پھر وہاں اگر وقت ہو تو مراقبے کی سی کیفیت بنائیں، اور اس صاحب مزار بزرگ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خود کو یکسو کر لیں، یعنی اپنی تمام تر توجہ دنیا کے ہر معاملے سے کٹ کر اس اللہ والے کی طرف کر دیں، صرف اسی کا تصور، اسی کے نام کا تصور، اسی کی ذات کا تصور۔ جب اس طرح آپ یکسو ہو کر اس صاحب مزار کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی اپنی توجہ آپ کی طرف کر دیں گے۔ تو یہ فیض حاصل کرنے کا اور صاحب مزار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے جس کو صوفیاء کرام مراقبہ کہتے ہیں۔ لہذا یہ مزار پر جا کر آپ مراقبہ کریں، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں، صاحب مزار کی طرف توجہ کر لیں، انشاءاللہ وہ بھی توجہ فرمائیں گے اور فیض آپ کی طرف جاری و ساری ہو جائے گا۔ لہذا ہم بھی کوٹ مٹھن شریف قریجہ خاندان کے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حاضری بادب نصیب فرمائے اور بزرگوں کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔